ریزرو سیٹس کا پروسیس ہے یہ الیکشن سے پہلے ہونا ہے یا یو کین ناٹ ہیو ٹو سیپریٹ پروسیس. کیا ان کو کہیں نہیں, ان کو 62 اور 63 کے ٹیسٹ سے گزرنا نہیں ہوگا؟ گزرنا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے ہوگا, کیونکہ ریزرو سیٹس کا الیکشن کے بعد ہوتا ہے. مگر وہ 104 میں تو پہلے سے دینا ہے نا. نہیں ہے, there is a provision for filing the list of nominations. سر not before the election, یہ کوئی کنڈیشن نہیں. دیکھیے یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے, جب ایک دن نامینیشن پیپر فائل ہوتا ہے, پھر دوسری تاریخ رکھی جاتی ہے آبجیکشنز پہ, پھر اس پہ اپیلوں کا وقت ہوتا ہے, تو یہ سارا پروسیس تو گزر گیا ہے. ٹھہر جائیے نا, اب آئین میں لکھا ہوا ہے 25 سال MNA کی ہونا چاہیے. جی اگر کوئی 20 سالہ لڑکی فائل کر دے تو وہ ہو جائے گی الیکٹ. نہیں تو وہ ٹھہر جائیے نا. اب آپ جی تحمل سن لیں نا سوال تو. اگر آپ کہتے ہیں یہ پروسیس بعد میں ہونا ہے تو وہ جو پروویژن جو ہیں وہ تو پھر ان کے بے معنی ہو جائیں گے. نہیں سر میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ ذرا پوری بات سن لیں نا. تو یہ کیونکہ 3 دن میں سب کچھ کرنا ہوگا نا, تو ممکن ہی نہیں ہے. نہیں سر میں یہ نہیں کہہ رہا. ابھی آپ تھوڑا سا سن لیجئے نا. اس کا مطلب ہے یہ سار چھان بین کینڈیڈیٹس کی ہو چکی ہے, اسی لیے نامینیشن پیپر انہوں نے جمع کیے. ہمارے پاس بہت سارے کیسز آئے تھے پولیٹیکل پارٹیز میں آپس میں بھی. آپ میں بات نہیں کروں گا یہ کرنا ہے. نہیں سر آپ پلیز. نہیں سوری, دس از موسٹ میری غلطی ہے سر, میری غلطی. ہم تو یہ کچھ نہیں کرتے. نہیں میری غلطی ہے سر پلیز. آپ سینئر وکیل ہیں, تحمل سے. نہیں آئی ایم سوری سر. جی آپ پلیز. اگر تو یہ نامینیشن کی جو چھان بین کا جو پروسیس ہے یہ تو پہلے دیے جاتے ہیں. اس کا ایک مقصد تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے انٹر پارٹی بھی ان کے آپس میں, زیادہ تر جنگیں جو ہوتی ہیں وہ باہر والے نہیں ہوتے ہیں, وہ آپس والے کرتے ہیں. میرا حق ہے وہ ہے, وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہٹانا چاہتے ہیں یا اپنا نمبر اوپر کرنا چاہتے ہیں لسٹ پہ کہ ان کا زیادہ چانسز ہوں. تو اگر وہ پورے اترتا نہیں, جیسے مائی لارڈ نے کہا 62 اور 63 کی پروویژنز یا ادر جو ایج کی پروویژنز ہیں یا کوئی اور پروویژن پوری نہیں اترتی, تو وہ پروسیس سارا ہو چکا ہوتا ہے. اب لسٹ میچور ہو کے آ چکی ہوتی ہے, تو وہ آپ کا کہنا کہ وہ میننگ لیس ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں وہ تو ایک بہت ریگرس پروسیس سے گزریں گے, نامینیشن پیپر بھی فائل کریں گے, اس کے ساری چیزیں پوری کرنا بھی ہوں گی. مگر جو خواتین ہیں اور نان مسلم کینڈیڈیٹس ہیں ان کو یہ ریگریس پروسیس گزرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سر میں یہ نہیں کہہ رہا. نہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پروسیس کو جنرل الیکشن سے پہلے ہونا کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا ہوا ہے. دیٹ از مائی پوائنٹ. کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے ان اکارڈنس ود لا. اب میں اس پہ بھی آتا ہوں. پہلے میں اس پہ ویدر الیکشن ایکٹ نہیں لکھا ہوا ہے, اس پہ بھی نہیں لکھا ہوا. جی دونوں میں نہیں لکھا. مگر اس کی اسکروٹی تو سیکشن 62 کے مطابق ہی ہوگی. الیکشن ایکٹ از ناٹ اے لا. سر میں ابھی پوچھ رہے, پہلی تو بات آپ آرٹیکل 51 6D اور E دیکھ لیں, کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ لسٹیں یا یہ نامینیشن پروسیس جنرل الیکشن سے پہلے ہونا ہے. نہیں لکھا ہوا. اب 104 پہ اب 104 پہ مجھے دکھائیے آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اسکروٹنی پروسیس ہونا ہے. سر میں اس پہ نہیں, تو اگر ایسا آرگومنٹ ہے تو یہ آرگومنٹ بھی کر دیجیے. اب دیکھتے ہیں کہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جنرل الیکشن سے پہلے ہونا ہے. یہ دیکھ لیں. ایسے تو Faisal sir, one question. جی I mean, in terms of the way you have formulated this point, kindly read paragraph D. Paragraph D. This paragraph D of the Article 51. Sir, wo kindly Members to the seats reserved for women which are allocated to provinces under Clause 3 shall be elected in accordance with law through proportionate representation of... Kindly stop. Now, the way I read this paragraph, these words, in accordance with law, they don't precede the word elected through proportional representation. They, in fact, are immediately after elected. My question to you is it not the proper reading of this paragraph that in accordance with law relates only to elected and does not control what follows after that, i.e. the principle of proportional representation, that the law cannot affect in any manner the balance that those words create. These words, elected in accordance with law, had the language been
members to the seats reserved for women which are allocated to a province under clause 3 shall, in accordance with law, be elected through proportional representation, then perhaps an argument could be built that the law would control both the election and what happens to proportional representation. But it seems to me that very carefully the words have been placed after elected, leaving the principle, the constitutional principle of proportional representation untouched and intact. And it seems to me, therefore, that what the Election Commission has done in purported application of the law, they have applied that law to the latter part and not to the first part. Yes. And it seems to me that that is also an issue that lies at the heart of their problem. By no law can they change the system of proportionate representation. Their interpretation of their, in fact, they've done it apparently on the basis of their own rule-making power. Yes. But anyway, but even if your lordship looks at section 104, और मैं next point पढ़ रहा हूँ, 51 में और 106. Mr. Faisal, what is your interpretation of two words? One is secured and one. जी. वो उसके बारे में आप बताइए ना. वो बात वही आ जाती है ना कि अगर उसको exclude कर दें तो you want to attribute redundancy to these two words. Redundancy नहीं. So what is the interpretation? The word secured and then one. And for the purpose of this paragraph, it's mean that there must be some party who has won independently some seats or not, and they can secure, they can invite the persons, please come and join me because I have not contested the election and I have not secured even a single seat. ये तो कुछ फ्रेंचाइजिंग नहीं हो रही है कि ये कोई कार्टेल बन रहा है कि जी मैं तो इलेक्शन लड़ नहीं रहा, बाकी सब मुझ में शामिल हो जाएं आके. सर अगर इसको इंटरचेंजेबली एज हिज लॉर्डशिप इज राइटली, फिर ये भी बताइए कि वोट पीटीआई को मिला था, तो ये पीटीआई के वोटर्स के साथ क्या हुआ है जो चले गए छोड़ के दूसरी जगह? सर मैं उस पे भी आता हूँ, पहले इस चीज नहीं बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज मैं उस पे जरूर वोट सारे मिले पीटीआई को, उस पे मैं एंड करूंगा. पीटीआई क्यों गई उनके पास? तो वो पीटीआई के वोटर्स को डिप्राइव किया आपने या पीटीआई के वोटर्स को पहले पता था कि हम एसआईसी ज्वाइन करने वाले हैं? पीटीआई वाला सवाल में एंड में वो मैंने जमा किए हुए नोट कर लीजिए. वो उस सवाल का जवाब सलमान अकरम राजा साहब. जी लेकिन मैं ये सर अगर आप इसको इंटरचेंजेबली नहीं पढ़ेंगे वन और सिक्योर, ये बताइए क्या मतलब है फिर उसका? फैसल साहब इसी से रिलेटेड है. व्हाट इज दैट डिटर्मिनेंट फैक्टर व्हिच draws a distinction between a candidate contesting as a political party candidate or an independent? आप उधर से शुरू करें. जी. Is it the nomination paper? वही जो पहले दिन से. Is it the nomination paper? नहीं मगर देखिए ना म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव हो रहा है ना. Because you see we cannot make that redundant. There's a form which requires specific declaration, and that is what makes the distinction between an independent and a candidate contesting. इन तमाम सवालों पे आता हूँ. पहले मैं ये सुनिए, डिफरेंट इस वक्त क्वेश्चंस हो रहे हैं ना जो बेंच की जानिब से आपसे. कुछ ये भी लगता है कि ये तो पीटीआई है, आप कहते हैं नहीं एसआईसी है, कभी आप कहते हैं ये पीटीआई के लोग ही हैं जो हम जिनके लिए लिसन प्लीज. बात ये हो रही है कि अगर तो ये पीटीआई के वोट हैं तो उनको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं थी. वो ठीक है कि वो फिर लड़ते खुद ही कहते कि हमें आप दीजिए रिजर्व सीटें बिकॉज वी आर दी पार्टी. एक उन्होंने ज्वाइन कर लिया दूसरे लोगों को. अब जो इलेक्टेड सीट्स हैं उसके हवाले से जो वर्ड सिक्योर्ड और वन का जो लफ्ज है ना, आप उसका इंटरप्रिटेशन कीजिए ना. वो कैसे होगा फिर उसमें जब वो है ही नहीं पीटीआई फील्ड में, तो पीटीआई का केस तो है ही नहीं है. ठीक है ना. मैं पहले वन एंड सिक्योर, मैं पहले ये खत्म कर लूं, फिर मैं ये पीटीआई के नॉमिनेशन पे आता हूँ. सर